أنا مسلم وأقولها ملء الفؤاد وفي حنايا الأضلع أنا مسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، آج انشاءاللہ خواب، نیند، سونے سے کے آداب سے متعلق گفتگو ہوگی۔ نیند آنا، سونا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ۔ اللہ کی ایک نشانی ہے دن اور رات میں تمہیں نیند کا آنا اور اللہ کے فضل کا تلاش کرنا۔ اس میں سننے والی قوم کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ جو اس بات کو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں، دل سے سنتے ہیں، تو وہ اس نشانی کو خوب اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے تمام معاملات میں اچھے سے اچھے آداب ہمیں سکھائے ہیں۔ اس میں سونے سے پہلے بھی بہت سارے آداب کی تعلیم دی گئی ہے، جس میں سے ایک اہم ادب یہ ہے کہ دروازہ بند کر کے سوئیں۔ گھر میں اگر آگ جل رہی ہو تو آگ کو بجھا کر کے سوئیں۔ اگر چراغ جل رہا ہو تو چراغ کو سونے سے پہلے بجھا کر کے سوئیں۔ جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے، اطفئوا المصابیح باللیل اذا رقدتم واغلقوا الابواب، کہ جب سونے لگو تو رات میں چراغوں کو بجھا دو اور دروازوں کو بند کر دو۔ اور ایسے ایک روایت میں اس کی وجہ بھی بیان کی گئی، اس کا سبب بھی بتایا گیا۔ آپ نے فرمایا، وَأَطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ رُبَّمَا جَرَّتِ الْفَتِيلَةَ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ، کہ چراغوں کو بجھا کے سویا کرو۔ کبھی کبھی چوہیا اپنے بل سے نکل کر کے چراغ کا فتیلہ کھینچے گی اور پورے گھر والوں میں پورے گھر میں آگ لگا دے گی۔ تو اس طرح سے آگ لگنے کے خطرے سے بچانے کے لیے کہا گیا کہ کوئی بھی سوتے ہوئے کہیں بھی گھر میں آگ نہ چھوڑا جائے۔ تو یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ ایسے ہی جو دروازہ بند کرنے کا حکم دیا گیا، اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، کہ دروازوں کو بند کر دو اور اللہ کا نام لے کر کے دروازوں کو بند کرو، کیونکہ جب اللہ کا نام لے کر دروازوں کو بند کیا جاتا ہے تو اسے شیطان نہیں کھولتا۔ اس میں گویا دینی مصلحتیں بھی ہیں، دنیاوی مصلحتیں بھی ہیں، جانوں کی حفاظت، مالوں کی حفاظت، شیطان سے حفاظت اور دوسرے مجرمین سے حفاظت کے لیے دروازوں کو بند کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ایسے ہی سونے سے پہلے وضو کر کے سونے کی تعلیم دی گئی ہے۔ براء ابن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اتیت مسجعک فتوضأ وضوءک للصلاۃ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب لیٹنے کے لیے جاؤ، سونے کے لیے جاؤ، تو جس طرح صلاۃ کے لیے وضو کرتے ہو ایسے ہی وضو کر کے سویا کرو۔ یہ وضو کرنا واجب اور لازم نہیں ہے، مستحب ہے کہ بندہ وضو کر کے سوئے، تاکہ پاک حالت میں سوئے، اور جب باوضو سوئے گا طہارت کے ساتھ سوئے گا۔ اگر وفات ہوئی تو طہارت کی حالت میں وفات ہوگی، اسے سچے خواب نظر آئیں گے، شیطان اس کو خوف نہیں دلا سکے گا، شیطان اسے ڈرائے گا نہیں۔ اس طرح سے بہت سارے فائدے ہیں وضو کر کے سونے میں۔ ایسے ہی یہ تعلیم بھی دی گئی ہے کہ سونے سے پہلے بستر کو 3 دفعہ اچھی طرح سے جھاڑنے کے بعد پھر اس پہ سویا جائے، اس لیے کہ انسان کو نہیں معلوم کہ بستر پہ کیا چیزیں آئیں اور گئی ہیں۔
ایسے ہی یہ بھی تعلیم دی گئی ہے، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی یہ ساری روایت ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح سے یہ بھی تعلیم دی گئی ہے کہ آدمی داہنے کروٹ لیٹے اور اپنے دائیں گال کے نیچے دائیں ہاتھ کو رکھ کر کے لیٹے۔ اس سلسلے میں براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث جو بھی آپ نے سنی، اور اسی طرح سے حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اخذ مضجعه من اللیل وضع يده تحت خده، اور مسند احمد میں بھی ہے روایت اور بخاری میں بھی ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں لیٹتے تھے تو اپنا ہاتھ اپنے رخسار مبارک کے نیچے رکھ کے لیٹتے تھے۔ ایسے ہی سونے سے پہلے قرآن مجید کی بعض آیات کی تلاوت کر کے سونا چاہیے، جس میں سے ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کے سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے کے تعلق سے وہ حدیث ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طویل حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو رمضان کی زکوٰۃ کی حفاظت پر مأمور فرمایا تھا، اور رات میں ایک شخص آ کر کے جلدی جلدی سے اس غلے کو اپنے دامن میں بھرنے لگتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسے پکڑا اور اس کے بعد وہ رونے لگا، کہنے لگا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، غریب آدمی ہوں، مجھے نہ پکڑ کے لے جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میں اب نہیں آؤں گا، میں ایسا نہیں کروں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ترس کھا کے چھوڑ دیتے تھے۔ صبح ہوئی تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ابو ہریرہ تمہارے قیدی نے کیا کیا، تمہارے قیدی کے کیا ہوا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ اللہ کے نبی رو رہا تھا، کہہ رہا تھا میرے چھوٹے بچے ہیں، غریب آدمی، میں نے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا جھوٹا ہے، وہ دوبارہ آئے گا۔ اس طرح سے 3 دن تک یہ واقعہ ہوا۔ تیسرے دن جب پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پکڑا اور کہا تیسری بار ہے، اب میں تجھے نہیں چھوڑ سکتا، تو اس نے کہا کہ میں آپ کو چند کلمات سکھاؤں گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو ان کلمات سے نفع دے گا اور آپ مجھے چھوڑ دیجئے۔ اور ظاہر بات ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی علم سے محبت اور علم تلاش کرنے میں یہ کتنا جو ہے علم کے کتنے حریص تھے، یہ بات سب کو معلوم ہے، اس لیے انہوں نے یہ مسئلہ سیکھ کر کے اسے چھوڑ دیا۔ تو وہاں پر اس نے شیطان نے سکھایا کہ جب آپ بستر پہ جائیں تو آیت الکرسی پڑھیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ تو یہ آیت الکرسی آپ پڑھ کر کے اگر آپ پڑھ کر کے سوئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا فرشتہ مقرر ہو جائے گا اور صبح ہونے تک شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات جا کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہ قد صدقک وہو کذوب، کہ اس بات میں اس نے تم سے سچ کہا ہے حالانکہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ شیطان بہت بڑا جھوٹا ہے، لیکن اس نے یہ جو بات کہی ہے آیت الکرسی کے تعلق سے یہ بالکل سچی بات ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوا کہ آیت الکرسی شیطان سے حفاظت اور اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ کے مقرر ہو جانے کا ذریعہ ہے۔ ایسے ہی اس لیے ہمیں قرآن میں سے آیت الکرسی پڑھ لینا چاہیے سونے سے پہلے۔ ایسے ہی سورہ اخلاص اور معوذتین یعنی سورہ قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 3 صورتیں پڑھ لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، جیسا کہ جو ہے صحیح بخاری میں یہ روایت آئی ہے کہ آپ جب اپنے بستر پہ جاتے تھے تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو جمع کر کے اور اس کے بعد اس میں پھونک کر کے، پہلے آپ نے دونوں ہاتھوں کو اکٹھا کیا اور اس میں پھونکا اور اس کے بعد میں اس میں قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 3 صورتوں کو پھر اسی میں پڑھ لینے کے بعد پھر اب پورے بدن پہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھیر لیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے تو آپ جو ہے اپنے سر سے شروع کرتے تھے، چہرہ اور سر، اور اس کے بعد بدن کے اگلے حصے میں، اور اس کے بعد پھر بقیہ جہاں تک بھی آپ کا ہاتھ پہنچتا تھا، اور اس طرح آپ 3 بار کیا کرتے تھے۔ تو اس میں میرے بھائیوں کئی باتیں، ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پڑھ کے نہیں پھونکتے تھے بلکہ پہلے دونوں ہاتھوں کو جمع کرتے تھے،
اس کے بعد پھونکتے تھے، اس کے بعد دعا پڑھتے تھے، تو آپ نے اس سلسلے میں جو عام پھونکنے والوں کا طریقہ ہے ان کی مخالفت کی۔ عام پھونکنے والے کوئی منتر وغیرہ پڑھ کے پھر پھونکتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، پہلے پھونکا اور اس کے بعد آپ نے پڑھا۔ تو ایک تو یہ مخالفت ان کی جائے اور اس طرح پڑھا جائے، لیکن دوسری روایتیں چونکہ موجود ہیں کہ پڑھنے کے بعد بھی آپ نے پھونکا ہے، تو اس لیے پڑھنے کے بعد بھی اگر پھونکا جائے تو یہ بھی جائز ہوگا۔ لیکن یہ جو ہے دونوں طریقے اپنانا چاہیے سنت کو زندہ کرنے کے لیے، کبھی اس طرح سے اور کبھی اس طرح سے۔ تو یہ 3 صورتیں، چاروں قل، بہت سارے لوگ کہتے ہیں چاروں قل نہیں بلکہ تینوں قل اکٹھا جو ہے اس پڑھ کے پھونکا ہے۔ البتہ پڑھنے میں چوتھا قل بھی پڑھنا چاہیے کیونکہ اس کی بھی جو ہے فضیلت آئی ہے، اور چنانچہ یہ حدیث ہے سنن نبی داؤد کی، اور علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرو، جو شخص یہ پڑھ کے سوئے گا تو یہ اسے شرک سے براءت کا سبب ہوگا، تو اس لیے 3 تو پڑھ کر کے ہاتھ میں اس کو بدن پہ ملنا چاہیے، اور چوتھا الگ پڑھنا چاہیے، جیسے آیت الکرسی الگ سے پڑھتے ہیں ویسے قل یا ایھا الکافرون بھی الگ سے پڑھنا چاہیے۔ اور بھی جو ہے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں جن کی فضیلت میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، الآیتان من آخر سورۃ البقرہ من قرأہما فی لیلۃ کفتاہ، کہ جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کو پڑھتا ہے ایک رات میں تو وہ پوری رات کی طرف سے کافی ہو جاتی ہیں، یعنی آفتوں سے کافی ہو جاتی ہیں، اور ذکر و اذکار کے تعلق سے کافی ہو جاتی ہیں، اور شیطان سے کافی ہو جاتی ہیں، اور بہرحال کافی ہو جاتی ہیں۔ تو بہت اہم یہ دونوں آیتیں بھی بہت اہم ہیں، آمن الرسول سے لے کر کے آخر تک۔ تو کچھ قرآن پڑھ لیں، ایسے ہی کچھ دعائیں پڑھ لیں جس میں سے جو ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو سنن نبی داؤد میں علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے، من استجع مسجعا لم یذکر اللہ تعالی فیہ الا کان علیہ ترۃ یوم القیامہ، اگر کوئی کسی جگہ لیٹا اور اس لیٹنے میں اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تو قیامت کے دن یہ اس کے لیے باعث حسرت و افسوس ہوگا۔ اس لیے آپ ایسی جگہ لیٹ رہے ہیں، سو رہے ہیں تو اللہ کا ذکر کر کے سوئیں۔ اللہ کے ذکر میں بہت سارے اذکار احادیث میں ثابت ہیں، چند اذکار ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس میں سے ایک ذکر یہ ہے جو آپ پڑھا کرتے تھے مسند احمد، سنن نبی داؤد وغیرہ میں، یہ صحیح حدیث ہے، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ جس دن تو اپنے بندوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، اے اللہ اپنے عذاب سے میری حفاظت کرنا۔ اسی طرح سے یہ دعا ہے صحیح بخاری میں جو مروی ہے، بسمک اللہم اموت و احیا، بسمک اللہم اموت و احیا، تیرے نام سے اے اللہ میں مرتا ہوں اور جیتا ہوں، یہ دعا۔ اور ایسے ہی یہ دعا، اللہم خلقت نفسی وانت توفاها لک مماتها ومحیاها ان احییتها فاحفظها وان امتها فاغفر لها اللہم انی اسألک العافیہ۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے نبی یہ دعا بھی پڑھتے تھے، اور ایسے ہی یہ دعا بھی اللہ کے نبی پڑھتے تھے جو صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ کہتے تھے بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفع ان امسکت نفسی فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین۔ اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی آپ سکھایا کرتے تھے، اللہم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر۔ اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی آپ نے سکھائی ہے، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان وشرکہ۔ تو یہ دعا بھی آپ نے سکھائی ہے۔ ایسے ہی سونے کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی سکھائی ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا
वसक़ाना वकफ़ाना व आवाना फ़कम मिम्मन ला काफ़िया लहु वला मुअवी। और ऐसे ही अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी ज़िक्र सिखाया है कि 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ा जाए। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि चक्की पीसने की वजह से मेरे हाथों में तकलीफ़ हो जाती है, दिन में थकन हो, बहुत सारे काम करने की वजह से थकन हो जाती है। तो आपसे कहा कि किसी खादिम का इंतज़ाम कर दें, और खादिम वो ना पा सकें। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आपने कहा ये खादिम से बेहतर है कि तुम जब बिस्तर पे लेटो तो गोया ये जो है तकान दूर करने का बड़ा अच्छा ज़रिया है। अल्लाह का ज़िक्र इस अंदाज़ में तस्बीह करना तकान दूर करने का ज़रिया है। तो आपने कहा कि जब तुम बिस्तर पे लेट जाओ तो 33 मरतबा अल्लाहु अकबर, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह और 33 मरतबा जो है अल्हम्दुलिल्लाह कहो। ये खादिम से बेहतर है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है। और ऐसे ही आपने एक दुआ और सिखाई और आप उसे पढ़ा करते थे, बिस्मिल्लाहि वदअतु जंबी अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़ंबी व अख़सी शैतानी व फ़क्क रिहानी वजअलनी फ़िन्नदील आला। और ऐसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने के वक्त दुआ पढ़ते थे, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन ग़ज़बिही व शर्रि इबादिही व मिन हमज़ातिश शयातीन व यहज़ुरून। और ऐसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ भी पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा अस्लमतु वजही इलैक व फ़व्वज़तु अमरी इलैक व अल्जअतु ज़हरी इलैक रग़बतन व रहबतन इलैक ला मल्जअ व ला मंजा मिनका इल्ला इलैक अल्लाहुम्मा आमनतु बिकिताबिकल्लज़ी अंज़लत व बिनबिय्यिकल्लज़ी अरसलत। और ऐसे ही सैयदुल इस्तिग़फ़ार भी अगर कोई बंदा पढ़ करके सोए तो ये जो है बड़ी फ़जीलत की चीज़ होगी, क्योंकि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि अगर कोई बंदा इसे दिन में पढ़ता है यकीन के साथ और उसी रात उसकी वफ़ात हो जाती है, उसी दिन उसकी वफ़ात हो जाती है तो वो जन्नत में जाएगा। और अगर रात में पढ़ता है और उसी रात उसकी वफ़ात हो जाती है तो वो जन्नत में जाएगा। दिन में पढ़ा और दिन में वफ़ात हो गई तो जन्नत में जाएगा, रात में पढ़ा और रात में वफ़ात हो गई तो जन्नत में जाएगा। तो सैयदुल इस्तिग़फ़ार ये भी पढ़ के सोना चाहिए। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुक व अना अला अहदिका व वअदिका मस्तताअत अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअत अबूउ लका बिनिअमतिका अलैया व अबूउ बिज़ंबी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत। ये है सैयदुल इस्तिग़फ़ार कि इसमें बंदा अल्लाह तबारक व तआला से कहता है कि अल्लाह तू मेरा रब है, तेरे सिवा कोई लायक इबादत नहीं है। ऐ अल्लाह तूने मुझे पैदा किया है, मैं तेरा बंदा और ग़ुलाम हूँ। ऐ अल्लाह मैं तेरे अपने अहदो वादे पर अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कायम हूँ। ऐ अल्लाह जो कुछ मैंने किया है उसके शर से ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ, और ऐ अल्लाह अपने ऊपर तेरी नेमतों का इकरार करता हूँ और अपने गुनाहों का भी एतराफ़ करता हूँ। ऐ अल्लाह तू मुझे बख्श दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई गुनाहों को बख्शने वाला नहीं है। तो ये सैयदुल इस्तिग़फ़ार है और सारे इस्तिग़फ़ार के जितने सीग़े हैं सबका हेड है, सबका रईस है। ये चंद अल्फाज हैं, लेकिन अल्लाह ने इसमें कितना अजर व सवाब रखा है। इसी तरह से मेरे भाइयों, अगर कोई शख्स कोई ख्वाब देखे तो ख्वाब के ताल्लुक़ से ये बात याद रखे कि ख्वाब अगर अच्छे हैं तो ये अल्लाह ताला की तरफ से हैं, अगर जो है बुरे हैं तो ये शैतान की तरफ से हैं। और अगर कोई बुरा ख्वाब देखे तो फिर वो अपने बाएं थूक दे और अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करे। बुरे ख्वाब उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ख्वाब एक मुस्तकिल मौजू है, उस पर अलग से बात करने की ज़रूरत है। ऐसे ही सोने के आदाब के ताल्लुक़ से ये बात याद रहे कि पेट के बल और मुँह के बल सोना ये नापसंदीदा है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाज़िही रिजअतुन युबग़िदुहा अल्लाह, ये इस तरह का लेटना है जो अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। ये इमाम बुखारी ने अपनी किताब अल अदबुल मुफ़रद में रिवायत किया और अल्लामा अलबानी ने सही करार दिया है। ऐसे ही ऐसी छतों पर कि जिन छतों में जो है चारों तरफ से रुकावटों का इंतज़ाम ना हो और दीवारें ना बनी हुई हों, घेरा हुआ ना हो, तो उन छतों पर भी सोने से उन छतों पर भी सोने से रोका गया है। क्योंकि कभी कभी बहुत सारे इंसान
خواب سے اٹھتے ہیں یا نیند میں اٹھتے ہیں اور تیزی سے چل پڑتے ہیں اور پھر چھت سے گر کر کے ہلاک ہو جاتے ہیں، تو اس ہلاکت سے بچانے کے لیے ایسی چھتوں پر سونے سے روکا گیا ہے۔ اور ایسے ہی میرے بھائیوں، جب بندہ نیند مکمل کر کے اٹھے تو اس وقت بھی اللہ کا ذکر کرے، اور اس وقت مختصر ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں جو مختصر سا ذکر جو ہے مروی ہے صحیح بخاری میں، وہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے پڑھے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ کے لیے جس نے ہمیں موت دینے کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائی اور پلٹ کے اسی کی طرف جانا ہے۔ تو میرے بھائی یہ دعا ہے جو نیند سے بیدار ہونے کے بعد پڑھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔